بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دینی بھائی ماجد شہیدی ریئل اسلامک ایجوکیشن چینل سے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے پیروکار مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں۔ میری نظر سے ایک ریئل اسلامک چند چینل میری نظر سے گزرے ہیں، جن میں قادیانی حضرات مرزا غلام محمد قادیانی کے افکار و نظریات کی اشاعت میں کوشاں ہیں۔ ایک بات بڑی اچھی طرح سے ہمیں آپ کو سمجھ لینا چاہیے، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبردار کیا کہ قیامت سے پہلے بہت سے فتنے اٹھیں گے، کہ قطاع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور ان فتنوں کی وجہ سے آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے تو صبح کافر ہو جائے گا۔ مسلمانوں، ہم اس پرفتن دور میں وقت گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، جبکہ فتنے چاروں طرف سے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح سے چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا ہے۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ہمیں پہلے سے خبردار کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ، کہ قیامت سے، جس کا اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال فریبیے پیدا نہ ہو جائیں، ظاہر نہ ہو جائیں، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسے دجال اور کذاب مدعیان نبوت پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے قریب کے زمانے میں آن جہانی مرزا غلام محمد قادیانی نے، جو 1839 یا 40 میں پیدا ہوا اور 26 مئی 1908 میں دنیا سے رخصت ہوا، اس شخص نے مجدد، محدث، مہدی، مسیح موعود، یہاں تک کہ اللہ کا نبی اور رسول اور معاذ اللہ محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ بہت سے لوگ اس کے دجل و فریب میں آئے اور متاع ایمان گنوا بیٹھے۔ علماء اسلام نے شروع میں ابتدا ہی سے اس فتنے کے توڑ کے لیے اپنی کوششیں کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے سلیم الفطرت انسانوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے پوری طرح سے اتنی بھرپور جد و جہد کی گئی کہ اب کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ غلام محمد قادیانی کا فتنہ کیا فتنہ ہے۔ آج بھی اس فتنے میں مبتلا لوگ مختلف چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ بڑے کوشاں ہیں، جبکہ پاکستان میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، تو کس قدر اطمینان کی سانس لی درد دل رکھنے والے مسلمانوں نے کہ اس فتنے سے امت مسلمہ کم از کم پاکستان کی حد تک تو محفوظ ہو گئی۔ لیکن سوشل میڈیا کا جب سے دور شروع ہوا ہے تو ان لوگوں نے پھر سے پرپرزے نکالنے شروع کیے اور اپنے باطل نظریات، افکار و نظریات کی اشاعت میں پوری طرح سے کوشاں ہیں۔ جنوری 2020 میں ہم نے ریئل اسلامک چینل کے نام سے قادیانیوں کا ایک چینل سننے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ صاحب جو ہیں، جو چینل پہ کام کر رہے ہیں، اپنا نام تو انہوں نے ذکر نہیں کیا، قادیانی خاکسار اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور ایک اور چینل پہ معلوم ہوا کہ یہ کبھی اپنا نام جری اللہ، ان کا نام جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے، جو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جری اللہ ان کا اصلی نام نہیں ہے، بلکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک الہام، یعنی ایک جھوٹے الہام جری اللہ فی حلل الانبیاء سے اس نے ماخوذ کیا ہے۔ اصل نام اس کا کوئی اور ہوگا، اور جس کا ترجمہ ان کی جو وحیوں کی کتاب ہے، مرزا غلام قادیانی کے وحی، الہام اور اس کے خوابیں جس میں درج ہیں، تذکرہ کے نام سے یہ مجموعہ ہے مرزا غلام قادیانی کا، تو اس میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ خدا کا رسول نبیوں کے لباس میں، تو معاذ اللہ اس سے اس شخص نے اپنا نام لیا، تو ہم چلیں اس کو قادیانی خاکسار یا خاکسار جری کا نام دے لیتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے مقابل میں ریئل اسلامک ایجوکیشن چینل کا آغاز کیا ہے۔ بہت سے دوستوں نے اسے لائک کیا، سنا
اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہم نے اس کے ان الزامات کا جواب دیا تھا جو علماء اسلام کو جھٹلاتے ہوئے اس شخص نے ایک سوشل میڈیا پہ شہرت پانے والے جناب علی مرزا کے کاندھے پہ رکھ کے یہ باور کرانا چاہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں کی، اور مسلمان علماء کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام پر شراب پینے کی تہمت لگائی، الزام لگایا ہے، تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ غلط ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں ہم ایک تفصیلاً ویڈیو جو ہے وہ یہ ریئل اسلامک ایجوکیشن کے نام سے وہ لوڈ کر چکے ہیں اور یوٹیوب پہ وائرل بھی ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے سن لی ہوگی، نہیں سنی تو پھر اس کو لنک بھی دیے دیتے ہیں، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ تو ہم نے وعدے کیا تھا کہ مزید اس پہ گفتگو کریں گے، تو آج ہم اپنی نئی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ جیسے ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کے مطابق آجہانی مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نبوت و رسالت کے دعوے میں، مسیح موعود ہونے کے دعوے میں، مہدی ہونے کے دعوے میں بالکل جھوٹا اور ایک بالکل فیک قسم کا اپنے دعوے میں یہ جھوٹا بنتا ہے، کذاب اور دجال بنتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اس کے فریب میں آئے وہ انہیں سچا امام مہدی اور سچا مسیح موعود، اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی کو قبول نہیں کیا کافر جانے۔ چنانچہ اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی کتاب میری لائبریری میں ہے، آئینہ صداقت کے نام سے، اس نے صاف طور پہ اس کا اظہار کیا اور اعلان کیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ انہیں کی پارٹی کے ایک الگ دھڑے مولوی محمد علی لاہوری نے ان کے خلاف یہ باتیں کیں، تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بیٹے یعنی مرزا بشیر الدین محمود، جن کو یہ مصلح موعود بھی کہتے ہیں، اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کے دوسرے خلیفہ بھی بنے نور الدین کے بعد، پہلے خلیفہ نور الدین کے بعد ان کے قادیانی جماعت کے دوسرے خلیفہ بنے، تو انہوں نے دنیا بھر کے مسلمان مفکرین، مجددین، علماء، صلحاء، تمام سیاسی لیڈر، چاہے وہ کسی بھی قوم، رنگ اور نسل سے ہوں، بس ان سب پہ بیک جنبش قلم کفر کا فتویٰ دے دیا ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک اور بیٹے مرزا بشیر احمد ایم، ان کی ایک کتاب کلمۃ الفصل کے نام سے جو رسالہ ان کا نکلتا تھا، اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا، اور اس میں لکھا ہے کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور یہ محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔ ان دو حوالوں کے سامنے آ جانے کے بعد کسی مسلمان کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی یہ مسلمان علماء جو ہیں ان قادیانیوں کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں اور کیوں ان کی جان نہیں چھوڑتے، کہ بھئی یہ ایک ایسا فتنہ ہے، ہمیں اپنی اور اپنے مسلمان بھائیوں بہن بھائیوں کی ایمان کی حفاظت مطلوب ہے۔ اور ہمارا یہ جو چینل ریئل اسلامک ایجوکیشن کے نام سے ہم نے چینل شروع کیا ہے، اس میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ریئل اسلامک چینل کے نام سے جو قادیانی حضرات اپنے باطل افکار اور نظریات کو اور غلط تعلیمات کو اسلام کے نام پہ پیش کر رہے ہیں، ان کا ازالہ ہو، اور مسلمان بھائیوں کی ایمان کی حفاظت اور سلیم الفطرت قادیانی خواتین و حضرات کی ہدایت کے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ اپنی معروضات جو ہیں پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجئے اب یہ تمہیدی طور پہ اگرچہ بات لمبی ہو گئی، لیکن یہ بہرحال یہ نظر میں رکھنا ضروری تھا، اس لیے یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اب ہم قادیانی خاکسار صاحب جو جنوری میں انہوں نے اپنی ویڈیو وائرل کی ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے
کچھ حصہ تو ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر شراب پینے کی تہمت لگائی ہے صاف لفظوں میں، اور جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، جس روحانی خزائن جلد نمبر 19 کا، اسی سے ہم دکھا بھی چکے، بیان بھی کر چکے، آپ دوبارہ اس ویڈیو کو ملاحظہ کر لیں۔ لیکن آج ایک اس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس صاحب نے، قادیانی خاکسار جری صاحب نے، ہمیں مسلمانوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے 2 حوالے پیش کیے ہیں، جس میں وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جی، مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرتا ہوں، میں ان کی مفسد اور مفتری ہے جو مجھ پر یہ الزام رکھتا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ خود آپ انہی کی زبانی ذرا یہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو حقیقت جو ہے وہ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔